اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں دی گئی ہیں دین کو تحفظ کے لیے، دو پر، کتاب اور حفظ. حفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسٹم دیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو کہا کہ آپ رات کو، دن کو تو آپ کو بہت کام ہوتے ہیں، لیکن یہ حفظ کے لیے رات کو آپ اٹھ کے اس کا کیا کیا کرو، تلاوت کی کرو اور ترتیب کے ساتھ کرو. حفظ ہوتا ہی وہ ہے ہمیشہ. دیکھیں حافظ جو ہے وہ تو جس قرآن سے حفظ کرتے ہیں وہ قرآن ان کو ساری زندگی نہیں بھولتا. وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح تو بھی ان کے ذہن میں وہ سطر چل رہی ہوتی ہے، اور جس سطر سے، کوئی 17 سطری، کوئی 16 سطری، جس سطر سے انہوں نے حفظ کیا ہے وہی ان کا صفحہ ان کے سامنے ہوتا ہے. یہ حفظ کا کمال ہے. تو رسول اکرم سے کہا گیا کہ آپ نے حفظ کرنا ہے، اور حفظ ہوتا ہی وہی ہے جو ترتیب کے ساتھ، نمبر 1. اس کے علاوہ امت کو کہا گیا، یہ جو تراویح میں آپ کا سسٹم بنایا گیا، قرآن میں سورہ مزمل میں اس کی بھی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا طائفۃ من الذین معک واللہ یقدر. یہ ایک سوال آیا، یہ بعد میں جواب دیں گے. تو یہ جو حفظ ہے یہ امت کے لیے ہر تراویح میں، ماہ رمضان میں یہ آپ کو ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہیں میسر ہو قرآن سے اتنی تم تلاوت کرو روزانہ کے حساب سے، اور آخر میں آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کرنی. ہم کہتے ہیں پورے قرآن کی تراویح جو ہے وہ قرآن میں آئی ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ آپشنل ہے. قرآن نے بتایا یہ آپشنل ہے. اور ادھر ہماری روایتیں کیا کہتی ہیں؟ حضور نے 3 دن پڑھائی ہے. حضور نے 3 دن سے زیادہ پڑھائی ہی نہیں. یہ روایتیں کہتے ہیں. خود وہ جو کہتے ہیں اب ماشاءاللہ پورا وہ پڑھتے ہیں مہینہ، لیکن روایتیں میں کہ تو پھر اس پر عمل کرو نا، 3 دن پڑھ کے چھٹی کرو. دین جب لیا ہے روایتوں سے، قرآن تو کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 20 تراویح کا اگر انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ کیا ہوں گے، بیمار ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دن میں اپنا روزگار کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضعیف ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے محاذ پہ جانا ہوتا ہے. تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تمہیں اس 20 میں سے جتنا تمہیں میسر ہو اتنا لے لو. 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، نو پرابلم. یہاں ہمارے اشتہار لگے ہوتے ہیں 8 تراویح 20 ثابت کرنے والے کو 10,000 روپے انعام فلاں. میرے کتاب ہے میرے پاس اتنی موٹی، صرف اس بات پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کہ 1,00,000 روپے انعام ایک دوسرے پہ، کہ جی تم ثابت کرو. کوئی 300 صفحے کی کتاب ہے، ثابت دونوں مولوی نہیں کر سکے. یہ ہے ہماری روایات کا کمال. تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، یہ جو معاملہ ہے 2 باتیں، حفظ اور کتابت. لا ریب تب بنتی ہے. میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں جو کہ جب ہمارا دعویٰ ہے قرآن کا لا ریب ہے، تو یہ مجرد دعویٰ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا تو لا ریب ہے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بتایا ہے کہ لا ریب بنانے کے لیے لکھو اور حفظ کرو. لکھنے والا بھولے گا تو حفظ والا بتا دے گا. اب آپ کو میں بتاؤں فرق لکھنے کا اور حفظ کا. ان کی دونوں کی اہمیت ہے، دونوں ملتے ہیں تو بات بنتی ہے. کیسے؟ ابھی ہمارے اوپر ایک احسان اور دھرا جاتا ہے، وہ جی جو اعراب ہے یہ لگوائے تھے حجاج بن یوسف نے. لا حول ولا. آج بھی عربی کے اخبار چھپتے ہیں، مجھے کوئی ایک اخبار دکھاؤ جس پہ اعراب لگے ہو. آپ اردو پڑھتے ہو، آپ اردو جو ہے زبر زیر کے ساتھ پڑھتے ہو، الفاظ استعمال کرتے ہو، وہاں تو کوئی زیر زبر نہیں ہوتی. در حقیقت جس قوم کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ بچہ ہمارے گھر میں جو سیکھتا ہے وہ زبان سے سیکھتا ہے. میں بولتا ہوں تو وہ سیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ تلفظ ادا کرتا ہے. تو جو حافظ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، پیش کہاں ہے. آپ بغیر اعراب کے ہی رہنے دو، نو پرابلم. یہ تو ہمارے حافظ جو حضرات ہیں، یہ زبر زیر وہاں لگی ہوئی ہے.
میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہمارے امام گزرے ہیں، وہ محدث ہیں، دار قطنی. میں ساری زندگی پڑھتا رہا دار قطنی. وہ جب میں نے سنا ایک عالم سے انہوں نے پڑھا دار قطنی، تو اب اس نے جو حفظ کیا ہوا تھا وہ جب بولا، اس نے تلفظ ادا کیے تو میرا ٹھیک ہوا. تو جو ہوتے ہیں زبر زیر کی امانت، یہ حافظ کے پاس. پورے متن کی حفاظت، ادائیگی، یہ حافظ کے پاس. ریکارڈ سارا کتاب کے پاس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں حفظ نہ ہو اور صرف کتاب ہو، وہاں کیا ہوتا ہے. تورات لکھی ہوئی تھی، تورات لکھی ہوئی تھی، چلتی رہی، لیکن بخت نصر نے ایک حملہ کیا، ان کو سب کو غلام بنا کے لے گیا، پوری قوم کو. کتاب کہیں رہ گئی، وہ کہیں چلے گئے، کتاب ضائع ہو گئی. انجیل لکھی ہوئی تھی. رومیوں نے حملہ کیا حدیثہ کے بعد سن 70 عیسوی میں، وہی کام کیا انہوں نے، انجیل غائب ہو گئی. آج آپ کو انجیل متی مل سکتی ہے، انجیل یوحنا مل سکتی ہے، انجیل مرقس مل سکتی ہے، لیکن انجیل عیسیٰ نہیں ملے گی. کیوں؟ حفظ نہیں تھی. روس نے حملہ کیا وسط ایشیا پہ، تمام کو غلام بنا لیا، مسجدیں بند کر دی، نماز پہ پابندی لگا دی، اذان پہ پابندی لگا دی. ہمارا ایک آدمی وہاں گیا، اس کی موجود ہے، اس نے لکھا ہے، واقعہ لکھا اس نے کہ وہاں وہ کہتا میں نماز پڑھنی تھی، مجھے وہاں کا پتہ نہیں تھا، ایک خالی مسجد تھی ڈراؤنی سی، میں وہاں اندر چلا گیا، میں نے وہاں نماز پڑھی تو باہر بچے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، بھائی یہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں باہر نکلا تو وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے. ایک بندے نے آگے مجھ سے کہا کہ یہاں تو نماز پڑھنا جرم ہے، تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا میں تو پاکستان سے آیا ہوں، مجھے کیا پتا. تو اس نے کہا یہاں مسلمان نہیں ہے. وہ کہتا مسلمان ہے لیکن پابندی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں نے کوئی تلاوت کرنی ہے، مجھے قرآن تو دو. انہوں نے کہا یہاں قرآن ہے ہی نہیں، سب حافظ ہے، قرآن ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ تو ایک بچے نے سورہ بقرہ تلاوت شروع کر دی، آہستہ 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 آہستہ. میں کہا یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا میں نے اپنے بابا سے. بابا نے سیکھی دادا سے. کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، کتاب ضبط ہے، حافظے میں چل رہی ہے. یہ دو پر حافظہ کتاب دونوں ملتی ہیں تو پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج کے